آج ہم آپ کو ایک ایسے بچے کی کارگزاری بتائیں گے جس بچے کی پیدائش نے اسلام دشمن کٹر ہندو کو مسلمان بنا دیا۔ آگے چلنے سے پہلے آپ کو آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث بھی سناتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ ہر بچہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، اس کے والدین اسے یہودی، نصرانی یا مجوسی بنا لیتے ہیں۔ پھر ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ آیت آخر تک تلاوت کرتے ہوئے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی فطرت وہ ہے جس پر اس نے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ یہ فطرت سے مراد دین اسلام ہے۔ فطرت کی تعریف و تشریح سے یہ حقیقت عیاں ہوتی ہے کہ ہر انسان اسلامی فطرت پر پیدا ہوتا ہے، یعنی خالق حقیقی پر اس کا ایمان ہوتا ہے اور اس کے فکر و اعتقاد میں شرک و کفر نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی، لیکن اس پر رفتہ رفتہ اس کے ماحول کا اثر ہوتا ہے جس میں اس کی پرورش ہوتی ہے، اور اس خارجی اثر کی وجہ سے اس کی فطری اور طبعی فکر و اعتماد میں تبدیلی ہوتی ہے، اور پھر وہ ماحول کے مطابق کافر، مشرک، یہودی، نصرانی وغیرہ ہو جاتا ہے۔ گو کہ یہ فرض کیا جائے کہ ایک بچہ پیدا ہوا ہو اور اس کی نشو و نما تنہا بالکل اکیلے میں ہو، کسی سے اس کا ملنا جلنا نہ ہو، اس پر کفر و شرک کی طرف مائل کرنے والا ماحول ہو ہی نہ، تو اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑے، تو وہ بچہ اپنی فطرت پر برقرار رہے گا اور خدا شناس مومن خالص ہوگا۔ ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں انسان حیرت میں پڑ جاتا ہے۔ اکثر یوٹیوب پر بھی آپ کو بے شمار ایسی ویڈیوز ملیں گی کہ اللہ تعالیٰ نے غیر مسلموں کے ہاں ایسے بچے پیدا کیے جن کے معجزات دیکھ کر والدین کو جو ہے وہ پیارا اور سچا مذہب اسلام قبول کرنا پڑا۔ آج تک ایک ایسا ہی سچا واقعہ آپ احباب کے سامنے جو ہے وہ رکھا جائے گا کہ جس بچے کے والدین اسلام کے سخت ترین مخالف تھے، مگر اپنے بچے کی وجہ سے ان کو اسلام قبول کرنا پڑا۔ اب اس سے پہلے کہ میں ویڈیو میں آگے بڑھوں، اگر آپ نے ابھی تک انفارمیٹکس کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کیجیے اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آپ کو آنے والی انفارمیٹو ویڈیوز کی اپڈیٹس ملتی رہیں۔ دوستو، انڈیا کے شہر بٹالہ جو کہ پنجاب میں واقع ہے، وہاں ایک دیہاتی جس کا نام رنویر تھا، یہ فیملی ذات کی ہندو تھی۔ رنویر اپنے گاؤں سے کچھ ہی فاصلے پر ایک ڈاک خانے پر کام کرتا تھا جو کہ ایک گورنمنٹ نوکری تھی۔ رنویر کو مسلمانوں کے سخت خلاف ہونا بہت اچھا لگتا تھا اور وہ مسلمانوں کے سخت خلاف ہوا کرتا تھا۔ اس نے بابری مسجد کو گرانے میں بھی اہم کردار ادا کیا تھا۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے گاؤں میں جو مساجد بھی تھیں ان کے خلاف وہ بہت زیادہ سخت قسم کے کیمپینز چلایا کرتا تھا، ان کے خلاف ہوا کرتا تھا۔ لیکن شاید یہ بھول چکا تھا کہ ہمارا رب تو وہ رب ہے جس نے موسیٰ کو فرعون کے گھر میں پیدا کر کے ثابت کر دیا کہ جسے میں زندہ رکھنا چاہوں کائنات کی کوئی شے اسے نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ ہوا کچھ یوں کہ ان کے گاؤں میں ایک مسجد بنی، اس کی برادری کی ہمیشہ مسلمان بھائیوں سے لڑائی ہوا کرتی تھی کہ اذان کی آواز ہمارے گھروں میں نہ آ سکے، اللہ اکبر کی صدا، اللہ اللہ کی صدا ہمارے گھروں تک سنائی نہ دے۔ ان کی لڑائی امام مسجد سے ہوئی جس میں ان کی فیملی کے لوگوں نے مسجد کے مینار کو نقصان پہنچا ڈالا، لاؤڈ سپیکر کو نقصان پہنچایا کہ اب اللہ اللہ کی صدا ہمارے گھروں میں نہیں آئے گی۔ مسلمانوں کے خلاف کوئی بھی بات ہونی، اس سب میں سب سے پہلے نمبر پر وہ شخص ہوا کرتا تھا جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتا تھا۔ پھر اللہ پاک کا کرنا ایسا ہوا کہ اس کی بیوی پیٹ سے ہو گئی۔ شادی کو تو 20 سال گزر چکے تھے مگر ان کے ہاں اولاد نہیں ہوئی تھی۔ جیسے ہی ان کے ہاں بیٹے کی ولادت ہوئی تو بیٹے کو دیکھ کے خود وہ والدین حیران و پریشان ہو گئے کہ قدرتی طور پر جب بچہ پیدا ہوا تو وہ یا تو روتا ہے یا پھر سو رہا ہوتا ہے، مگر پورے گاؤں نے یہ خود اپنی آنکھوں سے منظر دیکھا کہ بچے کے منہ سے اللہ 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 نکل رہا ہے۔ اب سب گاؤں والے حیران ہو چکے، سب ورطہ حیرت میں چل گئے کہ یہ ہو کیا رہا ہے۔ اسلام دشمن والد کچھ بھی نہیں کر سکا۔ اللہ پاک نے کافی عرصے کے بعد جب اولاد کی نعمت سے نوازا ہے، ایسے بچے کی یہ ویڈیو کسی نے بنا کر انٹرنیٹ پر لگا دی اور اس معجزے کو دیکھ کر وہ پتھر دل انسان آہستہ آہستہ پگھلتا گیا اور پھر بالآخر اسلام کی دولت سے مالا مال ہو گیا۔ اللہ اکبر! اسلام کی دولت سے وہ مالا مال ہو گیا، اور اسلام کی دولت سے مالا مال ہونے کے بعد اس نے دنیا کے لوگوں کو یہ پیغام دیا کہ جو بھی اسلام کے خلاف کوئی بات کرتا ہے، کوئی دشمنی اسلام کے خلاف پیش کرتا ہے، کوئی اس طرح کا معاملہ کرتا ہے، تو اللہ کی ذات اس شخص کو، اس بچے کو یا اس بندے کو اپنے جو ہے وہ اپنی ذات کی طرف مائل کر دیتی ہے اور بندہ اس سے دور کبھی بھی نہیں جا سکتا۔ پیارے دوستو، اللہ پاک اس کو راہ راست پر لائے، پھر
کون ہو جو اس کے دل میں نفرت پیدا کرے؟ بہت نفرت بھی ہو مگر بھی اللہ تعالیٰ اس نفرت کو محبت میں تبدیل کر سکتے ہیں۔ یوں اس ایک بچے کی وجہ سے پوری فیملی مسلمان ہو گئی۔ اس معجزے کو زیادہ سے زیادہ لوگوں نے دیکھا اور یہ پورے انٹرنیٹ پر اس وقت وائرل ہوا ہے، آپ اس کو دیکھ بھی سکتے ہیں۔ تو دوستو اس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے ایک ایسے ہندو کو جس کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ مسلمان ہوگا، اتنا وہ خلاف تھا مسلمانوں کے، اس کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دیا۔ جنوبی افریقہ کے مشرقی گاؤں میں اس وقت انتہائی حیران کن واقعہ پیش آیا جب خاتون نے اپنی موت کے 10 روز بعد بچے کو جنم دیا۔ یہ ہے اللہ رب العزت کی قدرت۔ تفسیرات کے مطابق کوئی بھی جاندار دنیا فانی سے کوچ کر جائے تو اس کی واپس آنے کی امیدیں ختم ہو جاتی ہیں، ماں سوائے اس کے کہ کوئی قدرتی معجزہ پیش آ جائے۔ اسی طرح جنوبی افریقہ میں اپنی نوعیت کا انوکھا واقعہ پیش آیا جس نے پوری دنیا کو ورطۂ حیرت میں ڈال دیا۔ برطانوی میڈیا کے مطابق ساؤتھ افریقہ کے جنوب مشرقی گاؤں میں مٹھیسی میں یہی انوکھا واقعہ پیش آیا جس کو دیکھنے والے خود اپنی آنکھوں پر یقین نہیں کر پا رہے تھے کہ یہ ہو کیا گیا ہے۔ حاملہ خاتون نو مفلسونیا سونتو کو سانس لینے میں دقت کا سامنا ہوا تو اہل خانہ علاج کی غرض سے ان کو اسپتال لے گئے، جہاں ڈاکٹر نے انہیں طبی امداد فراہم کی مگر وہ جانبر نہ ہو سکیں۔ مذکورہ خاتون کی موت کے 10 روز بعد جب میت آخری رسومات کے لیے جا رہی تھی تو وہاں موجود لوگوں کی نظر مردے کے پیروں پر پڑی جس کے درمیان میں ننھا مولود بچہ مردہ حالت میں موجود تھا۔ قریبی عزیز جن کی عمر 70 سال کے قریب تھی، ان کا کہنا تھا کہ میں نے اپنی پوری زندگی گزاری مگر ایسا واقعہ کبھی نہیں دیکھا کسی خاتون نے موت کے بعد بچے کو جنا ہو۔ ساری صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اہل خانہ اور مذہبی شخصیات نے بچے کو ماں کے ساتھ ایک ہی تابوت میں دفن کرنے کا مشورہ دیا، جس پر عمل کرتے ہوئے انہیں زمین کے حوالے کیا گیا۔ ڈاکٹرز کے مطابق موت کے بعد جسم کے پٹھے ڈھیلے ہو جاتے ہیں، اس وجہ سے مذکورہ بچہ رحم سے باہر آ گیا۔ اب آپ یہ اللہ رب العزت کی ذات ہے جو اس طرح کے معجزات کرتی رہتی ہے۔ امریکہ میں والدین اپنے بچے کے نام میں لفظ اللہ شامل کرنے کی قانونی جنگ جیت گئے۔ ریاست جارجیا نے بچے کو پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق امریکہ میں والدین اپنے بچے کے نام میں لفظ اللہ شامل کرنے کی قانونی جنگ جیت گئے، جس کے بعد جارجیا نے بچے کو پیدائش کا سرٹیفکیٹ جاری کر دیا۔ ابتدا میں ریاستی حکومت نے سند جاری کرنے سے انکار کیا تھا کیونکہ بچے کے والدین کے ناموں میں لفظ اللہ شامل نہیں۔ امریکہ کی سول لبرٹیز یونین آف جارجیا نے الزبتھ ہینڈی اور بلال واک کے حق میں مقدمہ دائر کیا جو اپنی بیٹی کا نام زلیخا گریس فل لوریانا اللہ رکھنا چاہتے تھے۔ سول لبرٹیز کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر انڈریا جونگ کا کہنا ہے کہ ایسے معاشرے میں کوئی نہیں رہنا چاہتا جہاں اپنی بچوں کا نام جو ہے والدین اپنی پسند کے مطابق نہ رکھ سکیں۔ یہ الٹی سیدھی حرکتیں جو ہیں یہ کفار ہمیشہ کرتے آئے ہیں، شاید یہ آگے بھی کرتے رہیں، لیکن ایک مسلمان کا ایمان ہے، پختہ ایمان ہے کہ وہ اللہ کی ذات پر ایمان رکھتا ہے، وہ خدائے بزرگ و برتر سے مانگتا ہے، وہ اسی کی جانب پلٹ کر جانے والا ہے، اسے کبھی فرق نہیں پڑتا اس طرح کی چیزوں سے۔ تو یہ کفار کچھ بھی کر لیں، کفار کسی طرح بھی مسلمانوں کو زج کرنے کی کوششیں کر لیں، الٹیمیٹلی انہیں آنا تو وہی ہے جہاں پر اللہ رب العزت کی ذات اقدس جو ہے وہ انہیں لے کر آنے کی جو ہے وہ بات کرے گی، انہیں لے کر آنے کا جو ہے وہ معاملہ طے کرے گی۔ اللہ رب العزت جو ہے وہ ایک ایسی ذات اقدس ہے، اللہ رب العزت کی ذات ایک ایسی ذات ہے جو کہ انسان کو اپنی جانب مبذول کروانے کے لیے، اپنی جانب لانے کے لیے صرف ایک لمحے کو صرف انسان کو دیکھتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ تو 1 قدم میری جانب بڑھ، میں 10 قدم تیری جانب بڑھ۔ یہ اللہ کی ذات ہے جو انسان کے ساتھ اتنا پیار، اتنی محبت اور اتنی خوبصورتی کے ساتھ پیش آتی ہے۔ اس دنیا میں کوئی اور ایسی چیز نہیں ہے جو کہ اللہ رب العزت جتنی محبت انسان سے کرتی ہو۔ اللہ نے ماں جو ہے نا، ماں ناظرین، ماں سوئی کی جو نکا ہوتا ہے نا جی، سوئی کی جو بالکل کارنر ہوتی ہے، جو ٹپ ہوتی ہے، اس ٹپ کے کوئی 1000 کروڑ میں درجے بچے سے محبت کرتی ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماں بچے سے کتنی محبت کرتی ہے۔ تو اللہ کی ذات تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اگر بندہ کچھ بھی کر لے، کوئی برائی کر لے، تو اللہ کی ذات اسے معاف کر دے۔ کہتے ہیں ایک گناہ میرا ماں پیو ویکھے، دیوے دیس نکالا، 100 گنا میرا مولا دیکھے، مولا پردے پاون والا۔ اللہ کی ذات پردے ڈالنے والی ذات، اتنی بڑی، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ذات، اتنی عظیم ذات کہ آپ صرف ایک دفعہ اللہ کا نام لے کر تو دیکھیں، ایک دفعہ اس کی جانب پلٹ کر تو دیکھیں، آپ حیران پریشان رہ جائیں گے کہ آپ کو اللہ کی ذات عطا کتنا کر۔ تو مولا پر یقین رکھیے، مولا پر اعتماد رکھیے، مولا کے فضل و کرم سے استفادہ کرنے کی ہمتن گوش کوششیں جاری رکھا کیجیے۔ کبھی اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہوا کیجیے۔ اللہ کی رحمت سے جو مایوس ہوتا ہے، مایوسی کفر ہے، گناہ نہیں ہے، کفر ہے، کفر۔
تو اللہ کی نعمتوں سے، اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا، ٹھیک ہے. اگر آپ کو ایک مرتبہ کوئی کام نہیں ہوا تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ اسے کبھی بھی نہیں کر سکتے یا وہ کبھی نہیں ہوگا. یار وہ اگلی دفعہ ہو جائے گا. اللہ کی ذات کرنے والی ہے. اللہ سے مدد مانگیں، خدائے بزرگ و برتر سے مدد مانگیں، ہم اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اس کے ساتھ ہی ہمیں آج کی اسپیشل انفارمیٹیو ویڈیو سے اجازت دیجیے. اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ.